ملک میں ان پڑھ گوار اور جاہل لوگوں کے اقتدار میں آنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اس قوم کی ترقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی جس کے نوجوان ذمہ دار اور محنتی ہوں گے، لیکن اگر اس قوم کے نوجوان کاہل اور لاپرواہ ہو جائے تو ہر بار اس قوم کا تو بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب تک نوجوان کوالٹی ایجوکیشن یا کوالٹی پولیٹکس کی اگر میں بات کروں اس پہ فوکس نہیں کریں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے تو ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے، اور نہ ہی جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہماری نیو جنریشن کمنگ جنریشن ہوں گے وہ ہماری طرح ہی بدبخت ہوں گے۔ وہ لوگ بھی اسی طرح جس طرح ہمارے نوجوان سڑکوں پہ نظر آتے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے اسی طرح آواز اٹھائیں گے۔ جو پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریلیجن کو بہت زیادہ وہ کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ ریلیجن کو اگر دیکھا جائے اسپیشلی ہم لوگ اسلام کی بات کریں وہ بہت ہی خوبصورت ایک مذہب ہے۔ جو چیزیں ہم لوگ جس پہ ابھی بات کر رہے ہیں ایون دا یورپین کنٹریز دے ٹاک اباؤٹ دس، وہ سارے اسلام سے ہی لیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں نے ریلیجن اور پالیٹکس کو انوالو کیا ہے، ان دونوں کو مکس کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز سے اس ذہنیت سے نکلنا چاہیے نوجوانوں کو، اور یہ کہ جو فرقہ واریت ہے، جو یہاں پہ ریسزم ہے، یہ چیز نکالنی چاہیے۔ اگر آپ واقعی میں سیاست میں آنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ آپ ایک پولیٹیشین بنے یا ایک پولیٹیکل لیڈر، ینگ پولیٹیکل لیڈر بنے، تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ریسزم جو ہمارے بیچ ہے اس کو ختم کرنی چاہیے۔ آئی ایم پریٹی شیور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے برداشت نہیں کر سکتے، یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کو میں سننا برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ اپنے اندر سے نکالیں اور جو حالت حاضرہ ہے اس پہ بھی فوکس کریں۔ جو آپ لوگ کیا مطلب what do you think about the current scenario or the current situation going on in Balochistan? Thank you so much. Thank you.